بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحميد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور ہم شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے اس جملے پر پہنچے تھے، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلا عدول لأهل السنة والجماعة، مثل الجماعت کا کوئی انحراف یا عدول یا دوری نہیں ہے، عما جاء به المرسلون، اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، فإنه الصراط المستقیم، یقیناً یہی صراط مستقیم ہے، صراط الذین انعم اللہ علیہم، ان کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے، من النبیین، انبیاء میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، والشہداء، شہداء میں سے، والصالحین، صالحین میں سے. جب ہم بات کر رہے ہیں اہل سنت جماعت کے عقیدے کے تعلق سے، شیخ الاسلام رحمہ اللہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اہل سنت جماعت کہ اس معاملے میں خوبی کیا ہے اور اصول کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین میں سے، جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں ان کی اتباع احسان کے ساتھ کرنے والے یہ جن کا ذکر کیا گیا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے، اسے ہی صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اور اسی راستے پر چلنے والے اہل سنت والجماعت اس راستے سے انحراف یا دوری کبھی کرتے نہیں ہیں دین کے ہر معاملے میں، اور خصوصی طور پر عقیدے کے معاملات میں. آئیے دیکھتے ہیں شرح میں فضل الشیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں عدول کا معنی جو ہے الانصراف والانحراف، کسی چیز سے منصرف ہونا، دوری اختیار کرنا، یا منحرف ہو جانا، الگ راستہ اختیار کر لینا. تو اہل سنت جماعت جو ہے وہ کبھی بھی اس چیز سے دور اختیار کر نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. وہ فرماتے ہیں یہ نفی جو ہے مصنف شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ بیان کرنے کے لیے کہ اہل سنت جماعت جو ہے وہ اتباع کے معاملے میں بہت ہی عمدہ طریقے سے اور کامل طریقے سے اتباع کرتے ہیں، اور ان کا تمسک جو ہے بہت ہی مضبوط ہے ہر اس چیز پر جو بھی اللہ کے رسول علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ یہ ہے اس معاملے میں وہ اپنے زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا فی الاحکام وسمعنا وصدقنا فی الاخبار. اگر احکام کا معاملہ ہے تو اس میں کہتے ہیں سمعنا واطعنا، اور اگر خبر کا معاملہ ہے تو کہتے ہیں سمعنا وصدقنا. احکام جس میں امر ہے یا نہیں ہے، جو ہم نے کرنا ہے جو نہیں کرنا ہے، اوامر و نواہی کو احکام کہا جاتا ہے. اور اخبار جو بھی خبریں ہیں آخرت کے معاملے میں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے یا اسماء و صفات کے تعلق سے، یہ سب اخبار ہیں، انبیاء کے قصے ہیں.
ایمان کے مسئلے ہیں، عقیدے کے مسئلے، مختلف جو چیزیں ہیں، یہ جو خبر ہے یعنی جس میں امر و نہی نہیں، جو صرف خبر ہے، اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور کہتے ہیں آمنا وصدقنا. اور جو حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا واطعنا. پھر اس جملے کا تعلق سے عما جاء به المرسلون، یہ تو بات واضح ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس سے تو ہم دور اختیار نہیں کرتے، کیونکہ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام لوگوں پر ان کی اتباع واجب ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور مرسلین ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، کیا اہل الجماعت ان کے راستے کو اپناتے ہیں یا ان سے دور اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ شیخ الاسلام نے فرمایا عما جاء به المرسلون، جمع کا صیغہ ہے، یعنی جو بھی اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اسے لازم پکڑتے ہیں، اسے کبھی دوری اختیار نہیں کرتے. تو یہ تو بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو معاملہ ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ رسول جماعت اسے لازم پکڑتے ہیں اور کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، اسی پر قائم رہتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ جو سابق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں، وہ جو شریعت لے کر آئے ہیں، وہ جو احکام لے کے آئے ہیں، وہ جو دین لے کے آئے ہیں، اس کے معاملے میں اہل جماعت کا کیا موقف ہے؟ جواب یہ ہے لا عدول لهم عنہ، اس سے بھی دور اختیار نہیں کرتے، اسے بھی لازم پکڑتے ہیں. کیونکہ اگر اخبار کا معاملہ ہے، خبر کا معاملہ ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور تمام اللہ کے رسول سچے ہیں اور خبر کا کبھی نسخ نہیں ہوتا، کیونکہ خبر ہے، خبر یا سچی ہوتی ہے یا جھوٹی ہوتی ہے اور کبھی منسوخ نہیں ہوتی. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے بیان فرمایا ہے اخبار میں سے، وہ مقبول ہے اور سچ ہے اور اس پر ایمان واجب ہے. اس کی مثال جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اب یہ مثالیں ہیں خبر کی جو سابقہ رسولوں نے بیان کی ہے اپنے قوموں کو، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے. اس کی پہلی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، قال موسیٰ لفرعون، لما قال له موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ طٰہٰ نمبر 51 اور 52 میں موسیٰ علیہ السلام کی زبانی، قال فما بال القرون الاولى، فرعون نے کہا جو سابقہ قوم کا کیا معاملہ ہے، کیا حال ہے؟ قال علمه عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى. جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمه عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں، لا يضل ربی ولا ينسى، میرا رب نہ کبھی گمراہ ہوتے اور نہ ہی کبھی بھولتا ہے. یضل کا معنی گمراہی کا بھی ہے اور جہالت کا بھی ہے، دونوں معنی اس میں شامل ہیں. تو اس آیت شیخ صاحب فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ سے جہالت اور بھولنا، نسیان کی نفی کی ہے، اور ہمارے پر واجب ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام لے کے آئے ہیں، یہ خبر لے کے آئے ہیں. قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سورۃ طٰہٰ نمبر 49 اور 50. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے ہم نے یہ کہاں سے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اسے ہدایت بھی دی ہے، تو ہمارا جواب یہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی اس خبر، اس کلام سے جو ہمارا ایمان ہے اس خبر پر اور اس بات پر، اور ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کے جو لائق ہے اس کے اس دنیا میں رہنے کے لیے
تاکہ وہ زندہ رہے اس دنیا میں، اور ہر وہ چیز اس کے لیے میسر فرمائی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ انسان کے اعتبار سے، اپنے اعتبار سے انسان زندہ ہے اس دنیا میں، جو اس کے لیے زندگی میں آسان تھا اللہ نے وہ میسر کر دیا ہے۔ اگر آپ اونٹ کو دیکھ لیں، گائے کو دیکھ لیں، بھیڑ بکری کو دیکھ لیں، ان تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو ان کے مصالح و منافع ہیں اللہ تعالیٰ وہ مہیا کر دیا ہے، اور ان مصالح و منافع کی طرف ان کی ہدایت بھی دے دی ہے۔ اور ہر مخلوق اپنی مصلحت اور اپنا نفع جو ہے وہ خوب جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک چونٹی دیکھ لیں آپ، چونٹی جو ہے گرمیوں میں نکلتی ہے اور اپنا یعنی جو اس کا توشہ جو ہے، جو خوراک ہے وہ جمع کر لیتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جو کا دانہ جو ہے یا گندم کا دانہ جو ہے جب اپنے گھور میں لے کے جاتی ہے خوراک کے لیے، تو اسے وہ کاٹ دیتی ہے 2 حصوں میں دیتی ہے، 4 حصوں میں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر یہ دانہ جو ہے گندم کا ویسے ثابت رہے اور بارش آئے یا پانی کہیں سے آ جائے تو وہ پھر اگ جاتا ہے، وہ پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور چونٹی کا جو خوراک ہے وہ خوراک باقی نہیں رہتی، کیونکہ اسے پودے سے کیا لینا دینا، اسے تو خوراک کے طور پر اسی جو گندم کا دانہ یا جو اناج ہے اسے کھانا ہے اس نے۔ تو اس چونٹی کو کس نے سمجھایا، کس نے ہدایت دی ہے کہ تمہاری یہ خوراک ضائع ہو جائے گی اگر اسے تم کاٹو گے نہیں یا توڑو گے نہیں، تو اسے حصے کر دیتی ہے مختلف۔ اچھا، جب پانی کہیں سے آ جائے تو اسے باہر نکال دیتے سکھانے کے لیے، کیونکہ اسے پتہ کہ پانی سے خراب ہو جائے گا، گل جائے گا۔ تو کس نے اس کو یہ، اگرچہ دیکھیں آپ، یعنی زمین کے اندر جانا آسان ہے کوئی چیز لے کے، اوپر سے نیچے کی طرف جانا گریویٹی ہے نا، اب نیچے سے اوپر کی طرف جانے کی طرح مشکل ہے۔ اب وہ جو خوراک اس کی جب تھوڑے سے یعنی نمی ہو جاتی ہے اس میں یا پانی چلا جاتا ہے، اس کو پھر اوپر واپس لے کے آنا سکھانے کے لیے دھوپ پہ، پھر اسے جب سوکھ جائے پھر واپس لے کے جاتی ہے۔ یہ ساری تعلیمات کیا ہیں؟ یہ وہ ہدایت ہے دل کی جو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو دی ہے، انسان کو، جن کو، انس کو، درند کو، پرند کو، تمام مخلوقات کو۔ جو مخلوقات یہاں پہ زمین پر رہتے ہیں، جو ان کی زندگی کے لیے چیزیں اللہ نے مہیا فرمائی ہے اور میسر فرمائی ہے، وہاں تک پہنچنے کی اور اسے استعمال کرنے کی جو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عطا فرمائی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں جن چیزوں کو نسبت سابق انبیاء کی طرف کی جاتی ہے اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ يحتاج فيه إلى صحة النقل لاحتمال أن يكون كذبا، یعنی صحیح ہونی چاہیے، شرط یہ ہے، کیونکہ جھوٹ کا احتمال بھی موجود ہوتا ہے۔ اور پھر یہ فرمانا شیخ الاسلام کا عما جاء به المرسلون هذا يشمل، هل يشمل في هذا الأحكام أو أن الكلام الآن في باب الصفات فيختص بالأخبار؟ کیونکہ پھر یہ بھی سوال آتا ہے کہ اس جملے سے مراد کیا ہے، صرف احکام کی بات ہے یا خبر کی بات ہے؟ اور کیونکہ بات ہو رہی ہے اسماء و صفات کے باب میں، شیخ صاحب فرماتے ہیں ابراہیم رحمہ اللہ، اگر ہم عموم لفظ کو دیکھیں تو اس میں سب شامل ہیں، اخبار اور احکام، لیکن اگر ہم سیاق و سباق کو دیکھ لیں تو جو قرینہ ہے وہ اس پہ دلالت کرتی ہے کہ بات جو ہے وہ عقیدے کے تعلق سے ہو رہی ہے، وہ کتاب عقیدے کے تعلق سے ہے، اور عقیدے کے معاملات میں باب الاخبار تو اخبار سے ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب رحمہ اللہ اگرچہ خصوص طور پر عقیدے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں اور یہ خاص ہے، اس میں تو بات نہیں ہے، اور اگر عام ہے تو پھر اس میں احکام بھی شامل ہیں۔ اور جو احکام ہے سابق رسولوں کی، اس کے تعلق سے یعنی کیا احکام کے بھی جو سابق رسولوں کے احکام ہیں، جو شریعت کے احکام ہیں، جو اوامر و نواہی ہیں، کیا ان کی بھی ہم پیروی کرنے کے پابند ہیں یا ہمارے پرواجوں کو ان کی بھی پیروی کی جائے؟ شیخ صاحب فرماتے اختلف فیہ العلماء، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا وہ ہمارے لیے بھی احکام ہیں جو ہمارے شریعت کے خلاف ہیں یا ہمارے لیے احکام نہیں ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے لیے احکام ہیں کہ جو بھی سابق انبیاء کے لیے ثابت ہے احکام کے تعلق سے وہ ہمارے لیے بھی وہی احکام ہیں، الا استثناء ہے، مگر اذا ورد
شرعنا بخلافه، اگر ہماری شریعت میں کسی چیز کی مخالفت ہو تو پھر ہم اپنی شریعت پر عمل کرنے کے پابند ہیں، اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور جو سابقہ شریعت کے حکم ہے، سابقہ نبی کا یا رسول کا حکم ہے، وہ منسوخ ہو جاتا ہے اور اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اس کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں مثلا سجود عند التحیت جائز فی شریعت یوسف ویعقوب و بنیہ، کہ استقبال کے لیے یا سلامی کے لیے جو ایک جھکنا ہوتا ہے، اسے سجود کیا جاتا ہے۔ سجدہ مطلب یہ نہیں کہ اپنی زمین کو سر پہ رکھ کے سجدہ کرنا ہے، یہ جھک کے ملنا اور رکوع کی حالت جیسے ہوتی ہے، جھکنا جو ہے اسے بھی سجود کا لفظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے جائز تھا یوسف علیہ السلام، یعقوب اور ان کے بیٹے یعنی بنی اسرائیل کی شریعت میں، لیکن ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں پر اونٹ کا گوشت جو تھا وہ حرام تھا، لیکن ہماری شریعت میں حلال ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا سورۃ الانعام نمبر 146 میں وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، لیکن ہماری شریعت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں حلال ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا یہ جملہ جو ہے یہ عام اخبار اور احکام میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور لیکن جو ہمارے سابق انبیاء کی جو شریعت ہے احکام میں سے، تو وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے الا بدلیل، مگر اگر کوئی دلیل آتی ہے ہماری شریعت میں اس کی مخالفت کی تو پھر ہم اس کو قبول نہیں کریں گے اور ہم اس کی اتباع کے پابند نہیں ہیں، اور اگر کوئی دلیل مخالفت کی نہیں ہے تو پھر اس جو سابقہ نبی اللہ کے رسول ہیں ان کی شریعت بھی ہمارے لیے شریعت ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ایک چیز رہ جاتی ہے کہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا کہ یہ سابقہ انبیاء کی شریعت میں سے ہے۔ شیخ صاحب فرماتے اس کے دو طریقے ہیں، پہلا طریقہ الکتاب اور دوسرا ہے سنت، قرآن اور سنت۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں سابقہ امتوں کے تعلق سے، تو وہ ثابت ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی صحیح حدیث میں، وہ بھی ثابت ہے، اسے بھی قبول کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ نہ اس کو ہم تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی تکذیب کرتے ہیں، نہ ہی جھٹلاتے ہیں، الا یہ کہ ہماری شریعت میں اس کی تصدیق کی کوئی ثبوت ہمیں ملے۔ تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اہل کتاب کی کتاب میں وہ یعنی معاملہ آیا ہے، بلکہ اس لیے کہ ہماری شریعت نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اور اگر اہل کتاب کے کسی حکم کے بارے میں یا کسی مسئلے کے بارے میں ہماری شریعت اس کی مخالفت کرے، تکذیب کرے، تو ہم اس کی بھی تکذیب کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری شریعت نے اس کی تکذیب کی، اس کی مخالفت کی ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ نصارہ نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، تو ہمیں کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ کیوں کہتے ہیں جھوٹ ہے؟ کیونکہ قرآن مجید اس کی تکذیب کی ہے، اور ہم قرآن مجید کے پابند ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، ہمیں اطاعت کریں اس کی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید میں اس کی تکذیب کی گئی ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں اور عزیر بھی اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ مستقیم، اس جملے کے تعلق سے فَإِنَّهُ یقیناً، یہ اور ضمیر جو ہے یہ اس طرف واپس لوٹتا ہے جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، اور حضور جماعت کے طریقے کی طرف بھی اس ضمیر کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور یقینی بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ الاتباع وعدم العدول عنہ، اتباع کرنا اور اس سے دور اختیار نہ کرنا۔ جو کچھ رسول لے کے آئے ہیں وہی صراط مستقیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور اس سے لازم پکڑنا جو ہے لازمی ہے اور فرض ہے۔ جو کچھ رسول لے کے آئے ہیں اور جس چیز کی طرف رسول جماعت گئے ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ صراط جو ہے وزن فعال ہے بمعنی مصروط، یعنی یہ لفظ کہاں سے ہے صراط؟
شیخ صفی اللہ عثیمین رحمہ اللہ، اس کا معنی مصروط ہے، اسم مفعول ہے، مثل فراش و مفروش و غراس و مغروس. یہ لفظ تو یعنی صراط ہے، لیکن معنی اسم المفعول کا معنی اس میں پایا جاتا ہے. اچھا، صراط کا معنی جو ہے یہ چوڑے راستوں کو کہتے ہیں، جو بہت ہی چوڑا اور کھلا راستہ ہو. اس کا اصل لفظ زرط سے ہے، وہ ہوا بلع اللقمۃ بسرعہ، کہ جب کوئی جلدی سے لقمہ کوئی کھا جاتا ہے، وہ لقمہ جلدی چلا جاتا ہے گلے کے اندر سے، تو اسے عربی زبان میں زرط کہتے ہیں، زرط. اور صراط کا لفظ یہیں سے لیا گیا ہے کہ بہت ہی وسیع راستہ جو ہے، جس میں چلنا بہت آسان، جس میں کوئی تنگی نہ ہو، نہ ہی کوئی رکاوٹ ہو لوگوں کے لیے، اسے صراط کہتے ہیں. اور صراط کی تعریف میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، علماء یہ کہتے ہیں ہر وہ راستہ جو وسیع راستہ ہے، جس میں کوئی اونچا نیچ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ٹیڑھا پن ہو، اسے صراط کہتے ہیں. تو صراط یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، اور وہی صراط مستقیم ہے. اس میں کوئی بھی کجا نہیں ہے، کوئی بھی اونچ نیچ نہیں ہے. یہ وہ راستہ ہے جس میں کوئی انحراف نہیں ہے، نہ دائیں نہ بائیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، سورۃ الانعام 153 153. شیخ صاحب رحمہ اللہ، تو صراط مستقیم جو یہ صفت ہے اس راستے کی جو سیدھا راستہ ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے نہ کہ کجا ہے. اور یہ صفت مقیدہ ہے، کیونکہ بعض صراط ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، اس لیے خاص صراط کے ساتھ مستقیم کا لفظ بیان کیا گیا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الصافات نمبر 23 اور 24 میں، فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. جو جہنم کا راستہ ہے، یعنی جو اہل کفر ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کی رہنمائی کرو جہنم کے راستے کی طرف، اور ان کو روکو، ان سے سوال کیا جائے گا. تو یہ صراط جو ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ جہنم کا جو صراط و راستہ ہے، یہ غیر مستقیم ہے، یہ سیدھا کبھی نہیں ہو سکتا. پھر اس صراط کے تعلق سے شیخ الاسلام کا یہ فرمان، صراط الذین انعم اللہ علیہم. یہ صراط ضمہ کے ساتھ ہے. میں سورۃ بقرہ کی آیت میں سے نہیں پڑھ رہا، کیونکہ ہم اس جملے سے ہم پڑھ رہے ہیں فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ مستقیم. صراط جو ہے یہ خبر ان مرفوع ہوتا ہے، تو دوسرا صراط جو ہے یہ بدل ہے پہلے صراط کا، تو یہ بھی مرفوع ہے، صراط الذین انعم اللہ علیہم. یہ بعض لوگوں نے سمجھے کہ قرآن کی آیت غلط پڑھا جا رہا ہے. شیخ الاسلام کی ہم یہاں سے اس جملے کو پڑھ رہے ہیں، صراط الذین انعم اللہ علیہم. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ راستہ ہے جن کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے، جو اس راستے پر چلنے والے ہیں. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس راستے کو اپنی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آخر آیت سورۃ الشورى آیت نمبر 52 اور 53. تو یہاں پر صراط اللہ، اور سورۃ بقرہ میں صراط الذین انعم اللہ علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اور یہاں پر صراط اللہ. تو یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے ہے کہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے مشروع کیا ہے اور اپنے بندوں کے لیے اسے بیان فرمایا ہے. یہ وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبت ہے، یعنی اس صراط کی جو نسبت ہے، دو اعتبار ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف جب نسبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا اور پہنچاتا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. جو اس کے علاوہ باقی راستے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے
اور نہ ہی اپنے بندوں کے رکھے اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچاتے ہیں کبھی. تو ان دو اعتبارات سے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے، اور جو مومنوں کی طرف ہے اس کی ایک ہی نسبت ہے کہ وہی ان پر چلنے والے ہیں. الذین انعم اللہ علیہم، نعمت سے مراد ہر فضل اور احسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر ہوتا ہے اسے نعمت کہا جاتا ہے. اور ہمارے پر جو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و خیر موجود ہے، جو نعمتیں ہیں، جو احسان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ساری کی ساری. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کی دو قسمیں ہیں، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے، اور خاص کی بھی دو قسمیں ہیں، خاص اور خاصم خاص جو ہے. عام جو نعمت ہے یہ تمام مخلوقات کے لیے ہے، یہاں تک کہ کافر کے لیے بھی ہے. یعنی اگر شیخ صاحب فرماتے اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کیا کسی کافر پر بھی اللہ تعالیٰ کو نعمت ہے، تو ہم جواب میں یہ کہیں گے جی ہاں، بے شک کہ کافروں پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیوں یہ عام نعمت ہے جس سے ان کی جسم اور یہ دنیا بن جائے. اس دنیا میں رہنے کے لیے جو ضروریات اللہ تعالیٰ وہ فراہم کر دیتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کافروں پر. صرف جسم اور دنیا کی حد تک، دین کا کیونکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مانتے نہیں ہیں تو اس سے وہ محروم ہے. لیکن جیسے کھانا پینا ہے اور کپڑے ہیں جسم کو ڈھانپنے کے لیے، گھر ہے سر چھپانے کے لیے، رہنے کے لیے، اور اس طریقے سے جو بھی دنیاوی معاملات اور امور ہیں، یہ تمام نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کافر پہ. اور جو خاص نعمت ہے یہ وہ نعمت ہے جس سے انسان کے جو دین ہے وہ سنور جاتا ہے، جیسے کہ ایمان ہے، علم ہے، عمل صالح ہے، یہ مومنوں کے لیے خاص ہے. اور انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے لیے عام ہے. اور جو خاص نعمت جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں پر ہے، یہ سب سے بڑا احسان اور انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سورۃ النساء نمبر 113. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے آپ پر، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الکتاب قرآن والحکمہ. حکمت سے مراد یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ دوسری وحی ہے. ایک تو کتاب قرآن مجید پہلی وحی، اور حکمہ جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سنت ہے وہ ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو اس چیز کا علم دے جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ اللہ تعالیٰ کا بہت عظیم فضل ہے. تو یہ خاص نعمت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، یہ وہ خاص نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اپنے انبیاء پر ہوتی ہے اور ان کے علاوہ کسی اور کے نہیں ہوتی. عام نعمت، پھر خاص نعمت، پھر خاصم خاص نعمت. عام نعمت جانوروں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، جس سے دنیا آسان ہو جائے. خاص نعمت مومنوں کے لیے، جس سے دین آسان ہو جائے، دین کی نعمت. اور مومن الحمدللہ دونوں نعمتوں سے الحمدللہ فائدہ اٹھاتا ہے. دنیا کی نعمت بھی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سب میسر الحمدللہ. اور اس سے بڑھ کر دین کی نعمت، یہ بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا. اور جو اس سے بھی خاص نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام پر ہے، وحی نازل ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا خاص چناؤ ہوتا ہے مصطفین الاخیار کے لیے، اور وحی جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر، اپنے خاص بندوں پر. اور شیخ السلام کا ایک کہنا صراط الذین انعم اللہ علیہم ہی کقولہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. فاتحہ کے آیت نمبر 6 اور 7. یعنی جملہ شیخ الاسلام نے
سورہ فاتحہ سے لیا ہے. اس کی دلیل سورہ فاتحہ کے ایسے بچے اور ساتھ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے فمن هم الذین انعم اللہ علیہم، یہ کون ہے پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے. اس کی تفسیر جو ہے مزید وضاحت جو اللہ تعالیٰ سورۃ النساء نمبر 69 میں کی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو ان کی 4 قسمیں ہیں. سب سے پہلے النبیون علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اور یہ ہر وہ شخص جس پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ اس آیت میں شامل ہیں. اس میں رسول بھی شامل ہیں کیونکہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، اور اس کی بنا پر اس میں تمام انبیاء شامل ہیں اور رسول بھی شامل ہیں. العزم اور ان کے علاوہ تمام جو انبیاء ہیں وہ سب شامل ہیں. اور دوسرا جو الصدیقون جمع صدیق ہے، فعیل کے وزن پر صیغہ مبالغہ ہے. اور صدیق کون ہے، اس کی سب سے اچھی تفسیر جو ہے صدیق کے لفظ کی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں موجود ہے والذی جاء بالصدق وصدق به الى آخر سورۃ زمرات نمبر 33. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون الى آخر سورۃ الحدید آیت نمبر 19. جس نے بھی ایمان کی تحقیق کی ہے تو وہ صدیق ہے، اور ایمان کی تحقیق جو ہے بغیر تصدیق کے ممکن نہیں ہے. اور صدق عقیدے کے معاملے میں اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے. اب جو صدق اور سچائی ہے اس کے مختلف اب صورتیں ہیں، کیونکہ صدق جو ہے عقیدے میں بھی ہوتا ہے، قول میں بھی ہوتا ہے، فعل میں بھی ہوتا ہے. جو صدق اور سچائی عقیدے میں ہے اس کی اساس، اس کی بنیاد اخلاص ہے، وہ اخلاص کی بنا پر ہوتا ہے. اور یہ سب سے مشکل ہے کسی شخص کے لیے. یہاں تک کہ بعض سلف نے یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ مجاہدہ میں نے اخلاص کے لیے کیا ہے. تو مقصد سچا ہونا چاہیے اور اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ عقیدہ کی اساس میں سے ہے. اور عقیدہ کے لیے جو سچ ہے، جو صدق ہے، وہ اخلاص کی اساس پر قائم ہے. اور جو قول میں صدق اور سچائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کوئی شخص بات کرتا مگر وہ جو واقعہ کے مطابق ہو، چاہے اپنے تعلق سے ہو یا کسی اور کے تعلق سے ہو. ہمیشہ انصاف سے کام کرتا رہتا ہے، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی، چاہے اس کا باپ ہو یا ماں ہو یا بھائی ہو یا بہن ہو، کوئی بھی ہو، سچ سے کام لیتا ہے. اور سچ سے مراد وہ بات کرنا جو واقعہ کے مطابق ہو، اس کے مخالفت میں جھوٹ ہے. واقعہ کا جو مطابق ہے اسے سچ کہتے ہیں. پھر عمل میں سچ جو ہے کہ اس کے افعال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہو. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے مطابق ہو. اور فعل کی سچائی کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ اخلاص کی بنیاد پر قائم ہو. اگر اخلاص کی بنیاد پر قائم نہ ہو تو تب بھی یہ سچ عمل میں جو سچائی ہے اس میں خلل پڑ جاتے اور سچائی باقی نہیں رہتی، کیونکہ اس کا فعل اس کے قول کے مخالف ہو جاتا ہے. مصدیق سے مراد یہ وہ ہے جو عقیدے میں سچا ہے، جس کا عقیدہ اخلاص اور اس کا ارادہ جو ہے اخلاص پر قائم ہے، اپنے قول میں بھی سچا ہے اور اپنے فعل میں بھی سچا ہے. اسے صدیق کہتے ہیں. پتہ چل گیا نا کہ عقیدے میں سچائی کا کیا مطلب ہے، قول میں کیا مطلب، فعل میں کیا مطلب ہے. الحمدللہ. اس سب سے افضل صدیقین میں سے علی الاطلاق ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اس لیے صدیق کا لقب دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اب جب بھی کوئی کہنا نا مطلقاً صدیق کون ہے تو فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. یہ خاص انعام اور اعزاز ہے اور شرف ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
کیونکہ سب سے افضل امت جو ہے تمام انبیاء کی امتوں میں سے یہ امت ہے جو اللہ تعالیٰ کے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ہے امت میں سے کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صدیقیہ کا مرتبہ جو ہے مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے تعلق سے، مریم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا ہے وَأُمُّهُ صَدِّيقَةٌ سورۃ المائدہ نمبر 75 میں 75 میں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے الصدیقۃ بنت الصدیق، کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے علماء کہتے ہیں الصدیقۃ بنت الصدیق. اور اللہ تعالیٰ کے خاص انعام ہے جس پر بھی اللہ تعالیٰ نازل فرمائے اور جس کو بھی انعام سے نوازے اپنے بندوں میں سے. پھر فرمایا الشہداء 3 نمبر پہ یہ کہا گیا کہ شہداء وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں میدان جہاد میں قتل کیے گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّخَذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. یہ بھی کہا گیا کہ علماء ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم الی آخر سورۃ آل عمران نمبر 18. تو اہل علم جو ہے ان کو بھی گواہ شاہدی میں شمار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے گواہی دی ہے اور علماء گواہی دیتے ہیں جو کچھ اللہ کے رسولوں نے پیغام پہنچایا ہے، اور امت پر اس پہچان کو، اس پیغام کو آگے لے کے جانے کا جو ہے وہ کام باقی رہ جاتا ہے دعوت و تبلیغ کا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آیت عام ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے اور شہید کیے گئے، اور علماء کے لیے بھی، کیونکہ لفظ دونوں کے لیے صحیح ہے، اس میں کوئی کنٹراڈکشن یا منافات نہیں ہے، تو دونوں کے لیے یہ لفظ ممکن ہے کہ ان لوگوں کے لیے، یعنی شہداء کا لفظ جو ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں جہاد کرتے ہوئے، اور علماء کے لیے بھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے، اور امت پر یہ گواہی دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو انہوں نے تبلیغ کی ہے. پھر الصالحون جو ہے 4 نمبر پہ، ان میں وہ تمام جو پہلے 3 گزر چکے ہیں شامل ہیں، اور ان کے بعد میں آنے والے ہیں انبیاء صالحین ہیں، صدیقین بھی صالحین ہیں، شہداء بھی صالحین ہیں. تو ان کے جو عطف ہے من باب عطف العام علی الخاص. ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ صالحین یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ادا کرنے والے ہیں، لیکن اس مرتبے سے نہیں جو پہلے گزر چکا ہے، یعنی جو نبوت و صدیقیت و شہادت کا جو مرتبہ ہے، اس سے بعد کا مرتبہ ہے. ان تمام یعنی تینوں کے جو مراتب ہیں ان کے بعد کا مرتبہ آتا ہے 4 نمبر پہ صالحین کا. یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں. یہ راستہ ان 4 قسم کے لوگوں کا ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت ہی اس راستے پر چلنے والے ہیں جو اللہ کے رسولوں کا راستہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اس تفصیل سے یعنی وہ بیان کر چکے ہیں. ان کے علاوہ یعنی اہل سنت والجماعت کے علاوہ کوئی بھی اس راستے پر چلنے والا نہیں ہے، اور ممکن بھی نہیں. صرف یعنی دعوے دار ہیں، دعوت جتنی بھی آپ دیکھیں بدعتی جماعتیں سب یہی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو سچ اور جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ صرف اہل سنت جماعت ہی اس راستے پر چلنے والے ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی دیگر جماعتیں ہیں یا دیگر گروہ ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ صرف دعویٰ کرنے والے ہیں، اور حقیقت میں وہ اس راستے سے دور ہیں اور منحرف ہیں. مطلب سب پہ رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.